نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ محبوب رب العالمین۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آگے والا پارٹ عطائت رسول۔ یہ بھی ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہر امتی ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرے، اور آپ جس بات کا حکم دے دیں بلکہ کروڑ میں حصہ کے برابر بھی اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے سار تسلیم خم کر دینا ہر امتی پر عین فرض ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ قرآن مجید کی یہ مقدس آیات اعلان کر رہی ہیں کہ اطاعت رسول کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اطاعت رسول کرنے والے ہونے کے لیے ایسے بلند درجات ہیں کہ وہ حضرات انبیاء، صدیقین اور شہداء، صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ ہر امتی کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہونی چاہیے۔ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کی انگارہ کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے اور اس کو بیچ کر اس سے نفع اٹھا، تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ سارے جہان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، اور ساری دنیا کی محبوب چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قدموں پر قربان کر دے۔ خداوند قدوس جل جلالہ کا فرمان ہے، اے رسول آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت فرض عین ہے، کیونکہ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم ایمان لائے ہو اور اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اب اس کے بعد اگر تم لوگ کسی غیر کی محبت کو اللہ رسول کی محبت پر ترجیح دو گے تو خوب سمجھ لو کہ تمہارا ایمان اور اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہو جائے گا، اور تم عذاب الہی اور قہر خداوندی سے نہ بچ سکو گے۔ نیز آیت کے آخری ٹکڑے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں، یقیناً بلا شبہ اس کے مان میں خلل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی والانہ محبت تھی۔ ایک بڑھیا کا جذبہ محبت۔ آپ جنگ عہد کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے بے فرقی یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ ہولناک خبر جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو وہاں کی زمین دہل گئی، یہاں تک کہ وہاں کی پردہ نشین عورتوں کے دل و دماغ میں صدمات غم کا بونچال آ گیا، اور قبیلہ بنی دینار کی ایک عورت اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے گھر سے نکل پڑی اور میدان جنگ کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اس کو اپنے باپ اور بھائی اور شوہر کی شہادت کی خبر ملی، مگر اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور لوگوں سے یہی پوچھتی رہی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب اسے بتایا گیا کہ الحمدللہ آپ سزم ہر طرح بخیریت ہیں تو اس سے اس بڑھیا کی تسلی نہیں ہوئی، اور کہنے لگی کہ تم لوگ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دو۔ جب لوگوں نے اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا اور اس نے جمال نبوت کو دیکھا تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہی ہر مصیبت ہے۔ بڑھ کر اس نے رکیہ نمبر کو جو دیکھا تو کہا، سلام تو سلامت ہے، تو پھر ایسا برنج عالم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہد تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ حضرت ثمامہ کا اعلان نبوت۔ حضرت ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، پہلے میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، لیکن آج آپ کا وہی چہرہ مجھے سب سے چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم، میرے نزدیک کوئی دین آپ
علیہ وسلم کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ کا وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ کا وہی شہر میرے نزدیک تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ بستر موت پر عشق رسول۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے غم سے نڈال ہو کر کہا، وہ حرب ہائی کر رہے غم۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر موت پر تڑپ کر کہا، وارے خوشی میں کل تمام دوستوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملوں گا۔ حضرت علی اور محبت رسول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہے۔ عبداللہ بن عمر کا عشق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ لوگوں نے ان کو اس مرض کے علاج کے طور پر یہ عمل بتایا کہ تمام دنیا میں آپ کو سب سے زائد جس سے محبت ہو اس کو یاد کر کے پکاریے، یہ مرض جاتا رہے گا۔ یہ سن کر آپ نے یا محمد کا نعرہ مارا اور آپ کا پاؤں اچھا ہو گیا۔ قدوس سے محبت۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی ساتھ میں تھا، جو کہ روٹی اور شوربہ آپ کے سامنے لایا گیا جس میں خشک گوشت کی بوٹیاں اور کدو کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرماتے تھے، اس لیے میں اس دن سے کدو کو ہمیشہ محبوب رکھتا ہوں۔ منقول ہے کہ حضرت امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ اس مجلس میں ایک شخص نے کہہ دیا، کیا نام ابو، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت امام ابو یوسف نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو ورنہ میں ضرور تجھ کو قتل کر ڈالوں گا۔ سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ عبدہ بنت خالد بن معاذ، ان کا بیان ہے کہ ہر رات حضرت خالد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو انتہائی شوق اشتیاق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کبار مہاجرین و انصار کو نام لے کر یاد کرتے اور یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ میرا دل ان حضرات کی محبت میں بےقرار ہے اور میرا اشتیاق اب بھی حد سے بڑھ چکا ہے، لہٰذا تو مجھے جلد وفات دے کر ان لوگوں کے پاس پہنچا دے۔ یہی کہتے کہتے ان کو نیند آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں۔ واضح ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اس کی چند نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعہ اس کے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے۔ ان علامتوں میں سے چند یہ ہیں: آپ کے اقوال و افعال کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ کے امر و نہی کی فرمانبرداری، غرض شریعت مطہرہ پر پورے طور سے عمل ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف میں کثرت کرنا، بہت زیادہ درود شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجالس مقدس مثلاً میلاد شریف اور دینی جلسوں کی شوق اور ان مجالس مبارکہ میں حاضری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ان لوگوں اور ان چیزوں سے محبت اور ان کا ادب و احترام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت متعلق حاصل ہے، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت طاہر، شہر مدینہ، قبر انور، مسجد نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شریفہ، مشاہد مقدسہ، قرآن مجید و حدیث مبارکہ، سب کی تعظیم و تقریر اور ان کا ادب و احترام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں یعنی بعد مذہبیوں سے دشمنی رکھنا، دنیا سے بے رغبتی اور فقیری کو مالداری سے بہتر سمجھنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فکر و فاقہ اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتا ہے جیسا کہ پانی کا سیلاب اپنے منتہا کی طرف۔ تعظیم رسول۔ امت پر حضور علیہ السلام کے حقوق میں ایک نہایت ہی اہم اور بہت ہی بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہر امتی پر فرض عین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی تعظیم و تقریر اور ان کا ادب و احترام کرے اور ہرگز کبھی ان کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کرے۔ حاکم الحاکمین جل جلالہ کا فرمانے والا شان ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و تقریر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ حضرت علامہ قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بات پر تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا یا اس کی یا ان کی ذات، ان کے خاندان کے دین، ان کی کسی خصلت میں نقص بتانے والا یا اس کی طرف اشارہ کنایہ کرنے والا، یہ یا حضور کو بدگوئی کے طریقے پر کسی چیز سے تشبیہ دینے والا، یا آپ کو عیب لگانے والا، یا آپ کی شان کو جھوٹی بتانے والا، یا آپ کے تحقیر کرنے والا بادشاہ اسلام کے حکم سے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت کرنے والا، یا آپ کے لیے بد دعا کرنے والا، یا آپ کی طرف کسی ایسی بات کی طرف نسبت کرنے والا جو آپ کے منصب کے لائق نہ ہو، یا آپ کے لیے کسی مذرت کی تمنا کرنے والا، یا آپ کی مقدس نظام میں کوئی ایسا کلام بولنے والا جس سے آپ کی شان میں استخفاف ہوتا ہو، یا کسی آزمائش یا امتحان کی باتوں سے آپ کو آر دلانے والا بھی سلطان اسلام کے حکم سے قتل کر دیا جائے گا اور وہ مرتد قرار دیا جائے گا، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس مسئلہ میں علماء امسا اور سلفہ صالحین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا شخص کافر قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ محمد بن سخون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بد زبانی کرنے والا اور آپ کی تنقید کرنے والا کافر ہے، اور اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور توہین رسالت کرنے والے کی دنیا میں یہ سزا ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقین یعنی آپ کے صحاب، آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات وغیرہ کو گالی دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے صحاب کو گالی دینا یا ان کی شان میں تنقید کرنا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا ملعون ہے۔ یہی وجہ کہ حضرات صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے اور آپ کی مقدس بارگاہ میں اتنی تعظیم و تکریم کا مظاہرہ کرتے تھے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار مکہ کے نمائندہ بن کر میدان حدیبیہ میں آگے تھے، تو وہاں سے واپس آ کر انہوں نے کفار کے مجمع میں علی العنان یہ کہا تھا، اے میری قوم، میں نے بادشاہ روم کیسر اور بادشاہ فارس و کسریٰ اور بادشاہ حبشہ نجاشی سب کا دربار دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل مسلم سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکبار اپنے آقا نامدار کے دربار میں کس قدر تعظیم و تکریم کے جذبات سے سرشار رہتے تھے۔ سر پر چڑیاں۔ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرین مجلس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کلام فرماتے تھے تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام اس طرح سر جھکا کر خاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے کہ گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وقت آپ خاموش ہو جاتے تو صحابہ کرام گفتگو کرتے اور کبھی آپ کے سامنے کلام میں متنازع نہیں کرتے، اور جو آپ کے سامنے کلام کرتا آپ توجہ کے ساتھ اس کے کلام کو سنتے رہتے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو جاتا۔ حضرت عمر بن عاص کے 3 دور۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بسم مرکبر اپنے ساتھزادے سے اپنی زندگی کے 3 دور کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پہلی حالت یہ تھی کہ میں کفر کی حالت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اگر میں ان حالت میں مر جاتا تو یقیناً میں دوزخی ہوتا۔ دوسری حالت مسلمان ہونے کے بعد تھی کہ کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھا، اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ عظمت و جلالت والا کوئی بھی نہ تھا، اور میں آپ کی حاضر کی وجہ سے آپ کی طرف نظر بار کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ کہ اگر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا جائے تو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس حال پر مر گیا تو مجھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ تیسری حالت میری گورنری اور حکومت کی تھی جس میں مجھے اپنا حال معلوم نہیں کون بڑا۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن حشیم سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر میری پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی ہے۔ حضرت برا کا ادب۔ حضرت برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشت دریافت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کہاں ادب اور آپ کی حیبت سے برسوں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ آثار شریفہ کی تعظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ادب و احترام کو حضرات صحابہ کرام اپنے ایمان کی جان سمجھتے تھے، بلکہ وہ چیزیں کہ جن کو آپ کی ذات والا سے کچھ تعلق و انتصاب کا ان کی تعظیم و تقریر کو بھی اپنے لیے لازم ایمان جانتے تھے۔ اسی طرح تابعین اور دوسرے سلف صالحین بھی آپ کے برکات کا بیاد احترام اور ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ اس کی چند مثالیں ہم ذیل میں تحریر کرتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے نہایت ہی عبرت خیز نصیحت و موضع ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مقدس بال سلے ہوئے تھے۔ کسی جنگ میں ان کی ٹوپی سر سے گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زبردست حملہ کر دیا کہ بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے۔ آپ کے لشکر والوں نے ایک ٹوپی کے لیے اتنی شدید حملہ کو پسند نہیں کیا۔ لوگوں کا تانا سن کر آپ نے فرمایا کہ میں نے ٹوپی کے لیے یہ حملہ نہیں کیا، بلکہ میرے اس حملہ کی وجہ یہ تھی کہ میری ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ میں ان کی برکتوں سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں اور جو کفار کے ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے، اس لیے میں نے اپنی جان پر خیال کر اس ٹوپی کو
اٹھا کر ہی دم لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر شریف پر جس جگہ آپ بیٹھتے تھے خاص جگہ اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھیر کر اپنا چہرہ پر مسح کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی اور مسجد حرام کے مؤذن ہیں، ان کے سر کے اگلے حصہ میں بالوں کا ایک جوڑا تھا۔ جب وہ زمین پر بیٹھتے اور اس جوڑے کو کھول دیتے تو بال زمین سے لگ جاتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان بالوں کو منڈواتے کیوں نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ان بالوں کو منڈوا نہیں سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ان بالوں کو اپنے دست مبارک سے مسح فرما دیا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مقدس بال ہے؟ میں جب مر جاؤں تو تم اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن ہوئے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز مبی خلیفہ عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئی مبارک اور ناخن دکھا کر لوگوں سے وصیت فرمائی کہ ان تبرکات کو آپ لوگ میرے کفن میں رکھ دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے بیان ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے کو چند گھوڑے عنایت فرمائے تو میں نے عرض کیا کہ گھوڑا آپ اپنی سواری کے لیے رکھ لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کو بڑی شرم آتی ہے کہ جس شہر کی زمین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اس شہر کی زمین کو میں اپنی سواری کے جانوروں کی کھڑوں سے رندواؤں۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی بھر مدینہ ہی میں رہے مگر کبھی کسی سواری پر مدینہ منورہ میں سوار نہیں ہوئے۔ حضرت احمد بن فضلیہ جن کا لقب زاہد ہے، یہ بہت بڑے مجاہد تھے اور تیر اندازی میں بہت ہی باکمال تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کمان بھی اٹھائی ہے، اس وقت سے میں کمان کا اتنا ادب و احترام کرتا ہوں کہ بلا وضو کسی کمان کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے، یہ سن کر حضرت مصعب نے یہ فتویٰ دیا کہ اس گساخ کو 30 دورے لگائے جائیں اور اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کو قتل کر دینے کی ضرورت ہے جو یہ کہے کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں ہے۔ ایک دن ثقیفہ بنی سعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رونے کے فروز تھے۔ آپ نے حضرت سہل بن سعد سے فرمایا کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا۔ حضرت ابو اعظم کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت سہل بن سعد کے یہاں مہمان ہوئے تو انہوں نے وہی پیالہ ہمارے واسطے نکالا اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اسی پیالے میں پانی پیا۔ اسی پیالہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز مبی خلیفہ عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہل بن سعد سے مانگ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت جب بنو حنیفہ کا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس وفد میں حضرت سیار بن مطلق یمامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پیران شریف کا ایک ٹکڑا عنایت فرمائے، میں اس سے اپنا دل بہلا دیا کروں گا۔ حضور نے ان کی درخواست منظور فرما کر ان کو پیران شریف کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ ان کے پوتے محمد بن جابر کا بیان ہے کہ میرے والد کہتے تھے کہ وہ مقدس ٹکڑا برس ہمارے پاس تھا اور ہم اس کو ڈو کر بغیر شفا بیماروں کو پلایا کرتے تھے۔ مشک کا منہ کاٹ لیا۔ ایک صحابیہ کبشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی مشک کے منہ سے آپ نے اپنا منہ لگا کر اپنا پانی نوش فرما لیا تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل کا منہ کاٹ کر تبرکن اپنے پاس رکھ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار ذوالفقار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت مسعودہ بن مخرمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ بنو میاں آپ سے اس تلوار کو چھین لگے، پاس آپ مجھے وہ دے دیجیے، جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ مداح رسول ہر امتی پر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس کو ادا کرنا امت پر لازم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح سنا کر ہمیشہ اعلان اور چرچا کرتے رہیں اور ان کے فضائل و کمالات کو علی اعلان بیان کرتے رہیں۔ حضور علیہ السلام کے فضائل محسن کا ذکر جمیل رب العالمین جل جلالہ تمام انبیاء مرسلین کا مقدس طریقہ ہے۔ حق و جل مجدہ نے قرآن کریم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح سنا کے قسم قسم کے گلائے رنگا رنگا ایک حسین گلدستہ بنا کر نازل فرمایا ہے اور پورے قرآن میں آپ کی مقدس نعت و صفات کی آیات بینات اس طرح چمک جگمگا رہی ہیں جس طرح آسمان پر ستاروں کی برات اپنی تجلیت کا نور بکھیرتی رہتی ہیں، اور انبیاء سابقین کی مقدس آسمانی کتابیں بھی اعلان کر رہی ہیں کہ ہر نبی رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح سنا کا نقیب اور ان کے مجاہد و محسن کا خطیب بن کر عمر بار فضائل مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمال اور ان کے جاہ و جلال کا ڈنکا بجاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے مقدس دور میں ہزاروں صحابہ کبار ہر کوچہ بازار اور میدان کارزار میں نعت رسول کے نغموں سے انقلابی عظیم برپا کر کے ایسے عظیم شاہکار عالم وجود میں لائے کہ کائنات تسیم ہدایت کی نسیم بہار سے ہزاروں گلزار نمودار ہو گئی، اور دور صحابہ سے آج تک کہ پیارے رسول کے خوش نصیب مداحوں نے نظم و نثر میں نعت پاک کا جتنا بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے کہ اگر ان کا شمار کیا جائے تو دفتر کے اوراق کیا روئے زمین کی بسط بھی ان کی تاب نہ لا سکے گی۔ حدیث میں ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، کعب بن زہیر وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دربار نبوت کا شاعر ہونے کی سے ایسی نعت پاک کی مثالیں پیش کی کہ آج تک بڑے بڑے باکمال شرح ان کو سن کر سردندتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح ثنا کا چرچا نظم و نثر میں اسی شان سے ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ درود شریف ہر مسلمان پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہے، چنانچہ خالق کائنات جل جلالہ کا حکم ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام بھیجتے رہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا کیا کہنا، ایک حقیر و ذلیل بندہ خدا کے پیغمبر جمیل کی بارگاہ عظمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیجتا ہے تو خداوند جلیل اس کے بدلے میں 10 رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتا ہے۔ خبر اربر کی زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت سنتے مقدہ قریب واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ جس وقت کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے۔ اس آیت میں گناہ گاروں کے گناہ کی بخشش کے لیے ارحم الراحمین نے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ اول دربار رسول میں حاضری، دوم استغفار، سوم رسول کی دعائیں مغفرت، اور یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیاوی حیات ہی تک محدود نہیں بلکہ روزہ اقدس میں حاضری بھی یقیناً دربار رسول ہی میں حاضری ہے۔ اس لیے علماء کرام نے تصریح فرما دی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دربار کے یہ فیض آپ کی وفات اقدس سے منقطع نہیں ہوا۔ اس لیے جو گناہ گار قبر انور کے پاس حاضر ہو جائے اور وہاں خدا سے استغفار کرے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر انور میں اپنی امت کے لیے استغفار فرماتے ہی رہتے تھے، لہٰذا اس گناہ گار کے لیے مغفرت کی 3 شرطیں پائی گئی، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ یہی وجہ کہ چاروں مذاہب کے علماء کرام نے مناسک حج و زیارت کی کتابوں میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص بھی روزہ منورہ پر حاضری دے اس کے لیے مستحب ہے کہ اس آیت کو پڑھے اور پھر خدا سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ مذکورہ بالآیت مبارکہ کے علاوہ بہت سی حدیثیں بھی روزہ منورہ کی زیارت کے فضائل میں برد ہوئی ہیں، جن کو علامہ سمودی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب وفاء الوفاء اور دوسرے مسلسل صالحین علماء دین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے کہ ہم یہاں مثال کے طور پر صرف 3 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ جس سے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، جس سے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میرے حیات میں میری زیارت کی، اور جو حرم شریفین میں سے ایک میں مر گیا تو وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کے مقدس زمانے سے لے کر آج تک تمام دنیا کے مسلمان قبر منورہ کی زیارت کرتے اور آپ کی مقدس جناب بے توسل اور استغاثہ کرتے رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ مبارک سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وفات اقدس کے 3 دن بعد ایک رابی مسلمان آیا اور قبر انور پر گر کر لپٹ گیا، پھر کچھ مٹی اپنے سر پر ڈال کر یوں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا جس میں اس نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کیا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میرے حق میں مغفرت کی دعا فرمائیں۔ رابی کی اس بات کے جواب میں قبر انور سے آواز ہے کہ اے رابی تو بخش دیا گیا۔ ناظرین یہ سن کر حیران ہو گئے، میں نے بچشم خود دیکھا کہ گنبد خضرا کے اندر واجہ اقدس اور اس کے قریب مسجد نبوی کی دیواروں پر قبر انور کی زیارت کے فضائل کے بارے میں جو حدیثیں کندہ ہوئی تھی، نجدی حکومت نے حدیثوں پر مسادہ لگا کر ان کو مٹانے کی کوشش کی، اگرچہ ابھی ان کے بعض رف ظاہر ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی کے گنبدوں کے اندرونی حصہ میں سیدھا بردہ شریف کے جن اشعار میں توسل استغاثہ کے مضامین تھے ان سب کو مٹا دیا گیا، باقی اشعار باقی گنبدوں پر اس وقت تک باقی تھے۔ میں نے جو دیکھا جو 1969 کا واقعہ ہے، اس کے بعد وہاں کیا تبدیلی ہوئی اس کا حال ہے نجاز کرام سے دریافت کریں۔ ابن تیمیہ کا فتویٰ، بعض لوگ انبیاء
کرام اور یا شہدا کے مزارہ کی طرف سفر کرنے کو حرام اجازت بتاتے ہیں۔ چنانچہ وہاں کی مرثیہ علی بن تیمیہ نے تو کھلے الفاظ میں یہ فتویٰ دے دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ کے کثرت سے سفر کرنا گناہ ہے، اس لیے اس سفر میں نمازوں کے اندر کثرت جائز نہیں۔ ابن تیمیہ کے اس فتویٰ سے شام و مصر میں بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا، چنانچہ شامیوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں علماء حق سے استفتاء طلب کیا اور علامہ برہان بن الفرا کامفزانی نے تقریباً 40 سطروں میں فتویٰ لے کر ابن تیمیہ کو کافر بتایا، اور علامہ شہاب بن جہبل نے اس فتویٰ پر اپنی مہر تصدیق لگائی۔ پھر مصر میں یہی فتویٰ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں مذاہب کے قاضیوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنانچہ علامہ بدر بن جماع شافعی نے اس پر فیصلہ تحریر فرمایا کہ ابن تیمیہ کے ایسے فتویٰ کے باطلہ سے بدر تو بے منع کیا جائے، اگر باز نہ آئے تو اس کو قید کیا جائے۔ اور محمد بن ابی جریر حنفی نے یہ حکم دیا کہ اس وقت بلا کسی شرط کے اس کو قید کیا جائے، اور محمد بن ابی بکر مالکی نے یہ حکم دیا کہ اس کو اس قسم کی ضرورت توجہ کی جائے کہ وہ ایسے مفاصل سے باز آ جائے، اور احمد بن عمر مقدسی حنبلی نے بھی ایسا حکم لکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابن تیمیہ شبان 726 میں دمشق کے قلعہ کے اندر قید کیا گیا، اور جیل خانے میں 20 ذی القعدہ کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ مواخذہ آخر بھی ابھی کافی باقی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔